ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہار کے مشہور عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر مولانا محمد انوراللہ فلک قاسمی, جو کہ معتمد اور مؤسس ہیں ادارہ سبیل الشریعہ سیتامڑھی کے. آپ کا بہت بہت سواگت ہے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو مدرسہ کھولا ہے, مدرسہ کھولنے کا آپ نے ارادہ کیوں کیا, کیا وجہ تھی؟ آخر آپ جانتے ہیں بہار میں بہت سارے مدرسے ہیں, ہزاروں مدرسے ہیں, باوجود اس کے آپ نے مدرسہ ہی کھولنے کا ارادہ کیوں کیا؟ اسکول بھی کھول سکتے تھے بہار میں, یا مسلمانوں کے اگر دیکھیں تو بس مسلمانوں کے بچوں میں اسکولی تعلیم کی خاصی ضرورت ہے, پھر بھی آپ نے مدرسہ کیوں کھولا؟ تعلیم دنیا انسانیت کی بہت اہم ضرورت ہے, اور جہاں تک مدرسہ کھولنے کا سوال ہے تو اسی ضرورت کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ مدرسے بہت زیادہ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے کم ہیں اور جہالت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک سرسری سروے اور جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ 90% مسلمانوں کو بطور خاص جن کے اوپر آیت تعلیم پہلے اتری, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی طرف سب سے زیادہ متوجہ کیا, آج وہ بنیادی مذہبی تعلیم سے اتنے جاہل ہیں کہ 90% مسلمانوں کو جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے. تو پھر اتنے سارے جو مدرسے ہیں, جیسے ایک رپورٹ کے مطابق 3 لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں ہندوستان میں, تو پھر ان مدرسوں میں کیا تعلیم ہوتی ہوگی؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں 35 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہو اور 3 لاکھ آپ کے کہنے کے مطابق مدرسے ہو, پھر اس مدرسے کا دائرہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے جو 35 کروڑ مسلمانوں کے مذہبی تقاضے کو یہ 3 لاکھ مدرسے پورا کر سکیں. تو اس اعتبار سے جو مدرسے موجودہ ہیں, اگر اس سے کچھ اور مدرسے مذہبی تعلیم کے لیے قائم ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے لیے, بلکہ اس کے آگے بڑھ کر کے دنیا انسانیت کے لیے انتہائی مفید ہوگا. تو دنیا انسانیت کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوگا, تو آپ کی جو مدرسے کی جو نصاب تعلیم ہے, جو سلیبس ہے, کیا دوسرے مدرسوں کی طرح وہی ہے یا آپ نے کچھ بدلاؤ کیا ہے؟ مدرسے میں تو نصاب تعلیم جو بنیادی دینی تعلیم ہے وہی ہے, اس میں کسی قسم کے کوئی اضافے کا مسئلہ نہیں ہے. البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ علم جو نفع بخش ہو اسے سکھایا جائے. چنانچہ ہمارے ہاں مدرسے میں بطور خاص جہاں مذہبی تعلیم ہے وہیں دوسرے علوم کی طرف بھی طلبہ کو متوجہ کرایا گیا ہے, اور باضابطہ ٹیچر ہیں, اور وہ ہندی, انگلش, حساب یہ سب پڑھاتے ہیں. اور ہم نے اس سال سے ہاسٹل میں جو بچے ہیں ان کے لیے مستقل کوچنگ سینٹر کا بھی انتظام کیا ہے, اور اس ادارے کے ذریعے سے گریٹ ویژن پبلک اسکول بھی قائم کیا ہے. اور پھر ہم نے اسی مدرسے کے ذریعے سے میٹرک تک کی تیاری کے لیے خصوصاً بچیوں کے لیے فلک تعلیمی فاؤنڈیشن کے نام سے کوچنگ سینٹر بھی قائم کیا. تو یہ جو آپ نے کہا کہ انگلش اور ہندی ہے, میتھ ہے, جو بھی تعلیم ہے, کیا یہ نصاب تعلیم میں شامل ہے یا پھر آپ باہر سے کرواتے ہیں ایسا کچھ؟ ہم ان کی تیاری اس طرح کراتے ہیں کہ جب یہ بچے ہمارے یہاں سے مذہبی بنیادی تعلیم حاصل کر کے اور باہر جائیں دوسرے علوم و فنون کے حوالے سے, تو ان کو محتاجی نہ ہو, اور وہ اس وقت ان کے سامنے جو درجات ہوں اس کو وہ سنبھال سکیں. تو آپ کے مدرسے سے جو بھی بچے یہاں سے نکلتے ہیں تو کیا اسکول میں جاتے ہیں یا پھر مدرسے میں جاتے ہیں, یا پھر آپ کا مدرسہ کسی مدرسہ بورڈ سے ایفیلیشن ایسا کچھ ہے, کیا ہے؟ یہ جو میرا مدرسہ ہے تو اس میں ہم سال کے آخر میں اساتذہ کی میٹنگ کرتے ہیں, اس میں جائزہ لیتے ہیں, اور جو بچے تعلیم مکمل کر لیتے ہیں, یعنی ہمارے ہاں جو تعلیم کا نظام ہے اس سے آگے جانا چاہتے ہیں, تو ہم اس سے پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے اسکول کے لیے مفید ہوں گے یا ہینڈ ٹیکنیکل کے لیے مفید ہوں گے یا مدرسے کے لیے مفید ہوں گے. ہم ان کے گارجین کو بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا ہے, اس کو آپ قرآن میں لگائیے, اس کو دینیات میں لگائیے, اس کو اسکول کی طرف ڈالیے, اس کا ذہن ادھر اچھا جاتا ہے. ہینڈ ٹیکنیکل کی طرف لے جائیے, بچہ ہینڈ ٹیکنیکل کی طرف اس کا ذہن اچھا جاتا ہے. مطلب آپ زمانے کے حساب سے اس کی تیاری کراتے ہیں؟ مطلب زمانہ کیا, بلکہ ہمیشہ ضرورت رہی ہے ہم کو کہ جو زبان ملک میں جس زمانے میں رائج ہے اس کو پوری قوت کے ساتھ حاصل کیا جائے.
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب صرف قولی نہیں بلکہ عملی اقدام کیا ہے. ساری زبان جو بھی زبانیں ہیں ان کو جی سیکھنے کی. عملی اقدام کیا ہے. تو سارے مدرسے میں اس پر لاگو نہیں ہوتا؟ کچھ مدرسے جو انگلش سکھانے سے نہیں اس وقت تو ماشاء اللہ. اور اسی وجہ سے یوگی آدتیہ ناتھ 2017 میں انہوں نے کہا کہ جتنے مدرسے ہیں ان میں سب NCERT جو ہے ان کی سلیبس لاگو کر دی جائے گی. ان کو یہ قدم اٹھانا کیسے رہے گا؟ اصل میں ہم تو سیاست کی زبان نہیں جانتے ہیں. زمینی جو حقائق ہیں اس حقائق پر آ کر کے کام کرنا اور دیکھنا اور بات ہے، اور سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر بولنا اور بات ہے. اچھا. جو حقیقت سے بہت سائڈ ہے کہیے یا بہت دور کہیے. آپ مدرسہ چلاتے ہیں تو آپ کو اس بارے میں زیادہ معلوم ہوگا کہ بہار میں اچھی خاصی تعداد ہے مدرسوں کی، ہزاروں مدرسے ہیں. باوجود اس کے بڑی تعداد ہے جو بہار سے UP، مہاراشٹر، دلی، سہارنپور وغیرہ جو ہے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو اپنی بچپن قربان کر کے اتنی دور پڑھنے آتے ہیں. کئی بار ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ الہ آباد میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ معصوم بچے ہوتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے زیادہ بچے آخر کیوں آتے ہیں؟ مدرسے اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ پھر بھی بچے اتنے آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فیس کی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے بعض بچے تو وہ ہیں جو تکمیل کے لیے، یعنی دینیات کی تکمیل کے لیے، وہ اسلامی تعلیم کی تکمیل کے لیے سہارنپور، لکھنؤ یا دیوبند کا سفر کرتے ہیں، اور وہ تو ظاہر کرتے ہی رہیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو ابتدائی تعلیم کے لیے بچے جاتے ہیں اس میں میرے اندازے کے مطابق کچھ تو گارجین کی اپنی ذاتی کمزوریاں ہیں، اور کچھ ہمارے ہی درمیان ایسے لوگ ہیں جو بچے کو باضابطہ لے جاتے ہیں. اور یہ بہار کی عجیب قسمت ہے کہ وہاں کے طلباء ملک بھر کے مدارس کی زینت ہیں، اور وہاں کے علماء ملک بھر کے مدارس اور مساجد کی آبرو ہیں. بالکل. تو اس مقدر کو ہم مٹا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے. یہ تو بہار کی قسمت ہے. ورنہ واقعی اگر بہار سے طلبہ سمٹ کے بہار میں آ جائیں تو شاید بہت سارے اسٹیٹ کے مدرسے کو پیسے سے زیادہ طلبہ کا چندہ کرنا پڑے گا. اچھا. بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی لائی لپٹائی نہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے یہی پوچھا، میں نے بتا دیا ہے، اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ یا تو کچھ گارجین کی خود اپنی ذاتی کمزوری ہے، اور بعض خود احباب ایسے ہیں جو مستقل بچے کی تشکیل کر کے وہ وہاں پہنچاتے ہیں. کبھی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ فیس زیادہ ہے اس وجہ سے آتا ہے؟ ہمارے بہار میں اس قسم کی کوئی فیس کا مسئلہ نہیں ہے. درس نظامیہ میں الحمدللہ وہ مدرسہ جہاں بھی کام کر رہا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہا ہے. ایک سوال اور میں آپ سے لینا چاہوں گا، یہ بتائیں کہ آپ کا جو مدرسہ ہے، تعلیم ہوتی ہے وہاں پہ، آج کے دور میں ایک قانون ہے کہ پاسپورٹ بنانے کے لیے 10th ہونا ضروری ہے، نہیں تو امیگریشن چیک ریکوائرڈ لکھ دیا جاتا ہے. یعنی کہ حکومت کے نظر میں مدرسے کا پڑھا لکھا ہوا بھی جاہل ہے. تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے اگر ایسا کچھ ہے تو بہار میں مدرسہ بورڈ کا امتحان ہوتا ہے. بالکل. ہمارے طلبہ وہاں امتحان دیتے ہیں. بعض بچے ہیں جو پرائیویٹ سے تیاری کر کے بعد اب تو میٹرک کا امتحان دیتے ہیں. آپ تیاری کراتے ہیں؟ ہاں تیاری کراتے ہیں. اور میں نے بتایا آپ کو کہ کوچنگ سینٹر ہے ہمارا، اور گریٹ ویژن پبلک اسکول ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد بہار بورڈ کا مدرسہ ہے، وہاں سے بھی وہ امتحان دیتے ہیں. اور بعض بچے آگے چل کر کے میٹرک کی تیاری کر لیتے ہیں، حفظ چونکہ کم عمری میں کر لیتے ہیں، اور دینیات کی جو تعلیم ہے وہ بھی کم عمری میں مکمل کر لیتے ہیں. پھر آگے ان کے لیے پوری گنجائش ہوتی ہے کہ وہ پڑھ کر کے سرکاری سند حاصل کر سکیں. اچھا. یہ ہندوؤں کی طرف سے، ہندو بھائیوں کی طرف سے ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مدرسے میں جو دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، وسیم رضوی صاحب جو کہ شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جتنے مدرسے چل رہے ہیں ان پر انہوں نے ایک لفظ لکھا تھا کہ یہ ملاؤں کے انڈر میں چلتے ہیں. انہوں نے لکھا تھا اسی وجہ سے بند کر دیا جائے. PM نریندر مودی کو انہوں نے خط لکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جتنے مدرسے سے نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے بے روزگار ہو جاتے ہیں. کل 4-5 دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، کل میں نے ان کو دیکھا. اس میں ایک عورت جو ہے، ایک لیڈی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نماز روزہ سب پر وہ سوال نشان اٹھا رہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یا پھر مدرسوں کے اوپر اس طرح کے سوالات کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ فلائٹ اگر فضا میں ہو، پرواز میں ہو، تو اس کی صحیح پیمائش نہیں پیش کی جا سکتی ہے جب تک کہ ایئرپورٹ پر فلائٹ کی لینڈنگ نہ ہو جائے. وہیں پر جا کے بتایا جا سکتا ہے، اس کی پیمائش صحیح ہو سکتی ہے کہ اس کی لمبائی کتنی ہے اور اس کی چوڑائی کتنی ہے. یہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ فضا میں بات کرتے ہیں. یہ مدرسے کے ایئرپورٹ پر آئیں اور وہاں مدرسے کے کام اور نظام کو سمجھیں، اس کے بعد ان کو سچائی کا پتہ چلے گا کہ یہ لوگ ملک کے لیے کتنے بڑے محسن ہیں، اور خود اس ملک کا جو دستور ہے
اور پارلیمنٹ میں بارہا باتیں ہو چکی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایک آدمی جاہل نہ رہے۔ ظاہر بات ہے کہ پارلیمنٹ میں کرسی پر بیٹھ کر قانون سازی کر لینے اور بیان کر دینے سے علم نہیں آ جائے گا۔ علم کے لیے تو ہزار جتن کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی جا کر کے ہمارے ملک کا ایک ایک آدمی پڑھا لکھا ہوگا۔ مدرسے نے بے لوث جس ملک کی خدمت کی ہے کہ غریب، لاوارث، محتاج، یتیم بچوں کو گلے لگا کر کے اس ملک کا اچھا شہری بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ان کو محبت ملتی، ان کو پیار ملتا، ان کے لیے راہیں ہموار ہوتی، لیکن وہ بڑے تنگ نظر واقع ہیں کہ جو فضا میں فلائٹ کی پیمائش کر کے مدرسے پر حرف گیری کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اور نہیں تو ان جیسے فاسد ذہن سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تھے مولانا محمد انوراللہ فلک قاسمی، یہ ایک مدرسہ سبیل الشریعہ نام کے ادارہ چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے www.millettimes.com۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com۔ اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ۔ سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں۔ تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں۔